بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا رحمۃ للعالمین انت شفیع المذنبین ادرک لنا یوم الحزین فضلا وجود والکرم فضلا وجود والکرم یا رسول اللہ حق یاری صلی اللہ پڑھا لکھواری اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم یا الہ العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے افراد جو اس وقت حج بیت اللہ میں مصروف ہیں ان سب کے حج میں آسانی فرما یا الہ العالمین۔ جو دوست مسلمان خواہش رکھتے ہیں حج بیت اللہ کرنے کی یا رب العالمین ہر مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما یا اللہ۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی تمام پریشانی کو دور فرما یا الہ العالمین۔ عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر یا اللہ۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس یوم العرفہ کے صدقے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ۔ جو مجھے دوست دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، ان سب کے لیے آسانیاں فرما۔ جو بہنیں اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں یا میرے مالک ان کی نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا میرے مالک۔ جو دوست اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما یا اللہ۔ واسطہ اس شہر کا، واسطہ اس دن کا، واسطہ اس بیت اللہ شریف کا یا الہ العالمین۔ میرے پیشوا پیر و مرشد حضور قبل عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری اولاد کی خیر فرما۔ میرے پیشوا پیر و مرشد خواجہ عبدالصمد خان مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما، آپ کی گھر والی کے درجات بلند فرما۔ میرے پیر و مرشد کی تمام اولاد کی خیر فرما۔ میرے پیر و مرشد کی اولاد کے صدقے میں میرے تمام پیر بھائی دوست احباب جہاں بھی ہیں سب کی خیر فرما۔ میرے مالک جو سب مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے میرے مالک، میں ایک ادنا سا غلام تیرے در کا ایک سگ۔ میرے مالک ان سب کی دعاؤں کے صدقے، میرے پیشوا کے صدقے میں ان سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما یا الہ العالمین۔ میری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ جو دعائیں ان سب کے لیے مانگ رہا ہوں میرے مالک، جو کسی نے جو بھی کہا ہے تو سب جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے یا اللہ۔ پیارے محبوب کے صدقے میں ان سب کے لیے آسانیاں فرما، ان سب کو وہ کچھ عطا کر جو ان کے حق میں بہتر ہے یا الہ العالمین۔ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، ہمارے خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو دوست جہاں پہ ہیں سب کی خیر فرما یا میرے مالک۔ میری اولاد کی خیر فرما، میرے بھائیوں کی، بھتیجوں کی، بہنوں کی خیر فرما۔ جو دوست ہمیشہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں میرے خاندان والوں کی خیر فرما، میرے دوستوں کی خیر فرما، دوستوں کے دوستوں کی خیر فرما یا رب۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ، تیری رحمتوں کا واسطہ تجھ سے، تیری رحمتوں کا طلبگار ہے یا اللہ۔ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، دیس پردیس میں رہنے والے ہر مسلمان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما یا الہ العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ماشاء اللہ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے آج ہے 9 ذی الحج یوم العرفہ کا دن، اور حرم شریف کے گرد و نواح میں آپ دیکھیں بالکل ہی حرم شریف خالی ہو چکا ہے۔ یہ بسیں جو حاجیوں کو ان کے ہوٹلوں سے لے کے آتی تھیں یہ بھی آرام سے آج کھڑی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ ایک سائڈ کی یہ میں بسوں کا آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں، یہ ہے جی صفا مروہ والی سائڈ سے، صفا مروہ والی سائڈ سے جہاں یہ راستہ جو جاتا ہے جنت المعلا اور مسجد جن اور مسجد شجرہ، جہاں پر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تھا وہ آپ کے قدموں میں آ کے گرا تھا۔ یہ سامنے مسجد میں نے آپ کو کل بھی دکھائی تھی پرسوں کی ویڈیو میں، وہاں پر یہ مسجد شجرہ ہے اور یہ پارکنگ ایریا ہے جہاں سے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اس سائڈ کو جو ہے جبل سوڈان کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے، اور اسی راستے سے مینا اور عرفات کے لیے بھی راستے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے ساتھ جو بھی قریبی راستے ہیں ہر جگہ سے جو بھی راستہ ہے وہ آپ کو مینا عرفات لے کے جائے گا، اور وہیں سے پھر حرم شریف کے لیے واپسی کے راستے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ انتظامات، یہ دیکھیں بہت ہی VIP بسز جو حجاج کرام کو آتے اور لے جانے میں مدد کرتی ہیں۔ ابھی یہ لیبر اور جہاں پر مکہ مکرمہ میں مقیم دوست موجود ہیں وہ آج ان کے لیے فرصت ہے کہ حرم کعبہ میں آج کپڑوں کے ساتھ بھی آپ ادائیگی کر سکتے ہیں، طواف بیت اللہ شریف کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ صبح کے آپ کو میں مناظر دکھا رہا ہوں۔ آج چلتے ہیں دوستو، ابھی آج عرفات میں حجاج کرام اپنا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں عرفات میں، تو وہاں پر آپ کو چل کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں ان کا کیسے استقبال کیا گیا اور ان کے کہاں اور کس طرح سے انتظامات مکمل ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں ہو گیا صبح 6 بجے کا ٹائم، عرفات میں حاجی صاحبان کی قافلے پہنچنا رات سے ہی جیسے صبح کی نماز کے بعد شروع ہو گئے تھے، صبح کی نماز کو تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ابھی عرفات میں حاجی صاحبان پہنچ چکے ہیں اور چلتے ہیں ابھی حجاج کے
ماشاء اللہ تبارک اللہ دوستو، یہ جو مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے جی عرفات کے. جیسے میں نے آپ کو رات بھی ایک ویڈیو بنا کے دی تھی، وہ مینا کے کیمپ جو حاجی صاحبان کے لیے تھے. ابھی آپ روڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نیچے جو ہے پانی نظر آ رہا ہوگا. تو پانی کی وجہ آپ کو معلوم ہے، یہاں پر جو ہے اوپر پانی کے فوارے لگے ہوئے ہیں کہ حاجی صاحبان اگر روڈ پہ چلیں تو ان کو ہلکی ہلکی پانی کی جیسے بوندا باندی کی محسوس ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو ٹمپریچر کم کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. دوسرا جو ہے حاجی صاحبان وہاں پر گرمی ہے، اس حد شدید گرمی ہے، اس وجہ سے گرمی کے ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے یہ سب انتظامات کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ انتظامات. یہ ابھی خیموں میں جو ہے اپنے کیمپ جو حاجی صاحبان کے ان میں جا رہے ہیں. اچھا، یہ دوستوں حجاج کرام کے جو قافلے آ رہے ہیں، یہ ان کے راستے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ بند کی ہے. یہاں پر جگہ اس ٹائم میں بند کر دیتے ہیں جب آپ کی بسیں جو ہیں حاجیوں کو لے کے کہیں جا رہی ہوں، اور حاجی صاحبان کو کچھ دیر کے لیے روک کر وہاں سے بسوں کو گزرنے دیا جاتا ہے. یہ اس لیے حاجی صاحبان دونوں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں کہ تاکہ جو ہے بس حاجیوں کو جو لے کے آ رہی ہیں ان کے راستے میں پریشانی نہ ہو. ماشاء اللہ یہ بہت ہی اعلیٰ انتظامات. اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے، حجاج کرام کا حج قبول فرمائے. اور اس وقت جو حجاج کرام موجود ہیں عرفات میں، وہ اللہ پاک کے خاص مہمان ہیں. ظاہر پہ کائنات اپنے مہمانوں کو، ہم تو بس ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد ہمارا اپنی ہی دعا ہے. دعا ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت فرمائے. جو دوست اس سال رہ گئے ہیں ان کو اگلے سال حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ دیکھیں بہترین سے انتظامات جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں ابھی بسیں جو چلنا شروع ہو گئی ہیں، حاجیوں کو روکا ہوا تھا تو ایک سائڈ سے حاجی صاحبان بھی چل رہے ہیں، دوسری سائڈ سے ان کو روک کر، اور جو مین روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا. ابھی جو ہے دوستو یہ دیکھیں آپ، یہ کیمپ جو ہر کسی کے کیمپ ہیں ان کے لیے بھی آدمی کھڑے کیے ہوئے ہیں. اگر راستہ بھول بھی جائے تو ان کو جو ہے کارڈ دکھا کر اپنے کیمپوں میں واپس پہنچایا جائے. یہ بھی بہت سے اعلیٰ انتظامات ہیں. اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول و مقبول فرمائے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیں اصل میں نا حج کرنے کے لیے تو ہر کوئی جاتا ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان سے بیچارے حاجی صاحبان آتے ہیں، کافی سارے پریشان ہوتے ہیں. میں آج دکھاتا ہوں، یہ جہاں پر مقیم افراد ہیں سعودی عرب کے اندر رہنے والے، ان کا حج کا سسٹم جو ہے، پیسے تو بے شک لیتے ہیں لیکن ان کے انتظام کے لیے ان کے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں، نہ کہ اپنا کمیشن کھانے کے لیے. یہ حاجی صاحبان جو عرفات میں موجود ہیں، یہ شرکہ محمد عبداللہ القرشی، یہ ان کا کیمپ ہے. اور ان کے میں آپ کو جو ہے چل کے مناظر دکھاتا ہوں. یہ دونوں طرف سے خواتین الگ اور مرد حضرات الگ سے، کیمپ ان کے الگ ہیں. کھانا پینا ان کا سب چیز جو ہے اوپن مفتوح ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اوپن بوفے ہمارے ہاں. اور پاکستان میں بھی ایسے شادی حالوں میں ہوتا ہے سلسلہ کہ بہت بڑی جو شادیاں ہوتی ہیں ان شادیوں میں اس طرح سے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو مرضی دل کرے کھائیں پئیں. بالکل یہ وی آئی پی جو پروٹوکول میں کہتا رہتا ہوں نا، تو آج میں چل کو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ وی آئی پی پروٹوکول حاجی صاحبان کو کس طرح دیا جا رہا ہے. ابھی ہم چل رہے ہیں جی دوستو یہ کچن میں. یہ دیکھیں کچن کی صورتحال، اور یہاں پر بیٹھنے کے لیے مجلس بنائی ہوئی ہے تاکہ حاجی صاحبان جو ہے ایک کچن کی صورت میں یا پھر آرام کرنے کے لیے اس جگہ پر دیکھیں کہ کیسے خوبصورت سے صوفے سیٹ لگائے ہوئے ہیں. یہ ہے جی جیسے مہمانوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. یہ آپ کو سامنے کھجور کے جو درخت نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر کھجور انہوں نے لگائی ہوئی ہے تاکہ آپ حاجی صاحبان جو کھجور بھی رکھیں کھائی ہوئی. اور یہ دیکھیں جوس بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پر پینے کے لیے. اور اس کے علاوہ فروٹ جو آپ کی مرضی کرے، دل کرے کھائیں پئیں، چائے، جوس، لسی. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ ہلکے سے کیک. اگر آپ کسی چیز کی بھی جس ٹائم بھی ضرورت ہو آپ کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے جی وی آئی پی پروٹوکول. اور یہ ہوتا ہے کہ حاجیوں کا خرچ حاجیوں کے اوپر ہی خرچ کرنا. تو اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت دے. کوشش کریں اگر آپ نے حج کرنا ہے تو صحیح طریقے سے اچھے والے شرکے ڈھونڈ کے حج کریں تاکہ حجاج کرام جو یہاں پر خاص طور پر مقیم ہیں ان کو سہولیات دیکھیں. اور ہمارے ہاں حاجیوں کی جو سہولت دیکھیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. یہ حاجی صاحبان کے لیے ایک دیکھیں کیسا ہی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ صوفے سیٹ رکھے ہوئے ہیں جیسے آپ کے گھروں میں آپ بیٹھے ہوں، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اس انداز سے خوبصورت. یہ دیکھیں جوس ہے، کھانے پینے کی ہر چیز مہیا ہے ان کو. تو اللہ پاک ان سب کی جو کاوش انہوں نے کی ہے. یہ اے سی جو دیکھیں لگے ہوئے ہیں، بالکل بڑے والے اے سی جہاں پر گرمی کی آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ گرمی کس حال میں ہے بہر. تو دعا ہے رب کائنات تمام حجاج کرام کا حج قبول و مقبول فرمائے اور ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اصل میں نا عبادت اس ٹائم میں ہوتی ہے جب آپ آرام کر رہے ہوں، آپ تکلیف میں نہ ہوں، تو اس ٹائم میں عبادت کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. اگر آپ نے اچھی دیر آرام کر لیا ہے تو ابھی کچھ دیر کے بعد جو ہے
مناظر ہوں گے عرفات میں۔ اچھا، عرفات میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے جا کر مسجد کے ساتھ ہی خطبہ سننا ہے، اگر آپ حالت احرام میں عرفات میں پہنچ گئے تو آپ کا حج ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں زمزم کولر کے اندر رکھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں، یہ بھی ٹھنڈا کیا ہوا ہے کہ حاجی صاحبان آرام کریں۔ اور یہ حاجی صاحبان کے جو آرام کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ صوفے سیٹ رکھے ہیں اور ان کے آرام کے لیے نیچے جو ہے گدے بچھائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو حاجی صاحبان کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کے اوپر مسئلہ ہے کہ آپ جب احرام کی حالت میں ہوں تو آپ کے سر اور آپ کے پاؤں جو ہو کھلے ہوں۔ جسم کے اوپر دوسرے احرام کے علاوہ بھی چادر آپ لے سکتے ہیں، لیکن سر اور جو آپ کا پاؤں ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے۔ حاجی صاحبان اس چیز کا خیال رکھیں کیونکہ اے سی کی ٹھنڈا کتنی ہے، باہر کی گرمی کی صورتحال دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ بھی حاجی صاحبان کو کتنا آرام کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ جی، تبارک اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ دوسری سائڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پر بھی ٹیبل وغیرہ لگائی ہوئی ہیں حاجی صاحبان کے لیے۔ یہاں پر کھانا جو سرو کیا جائے گا، اگر آپ نے یہاں پر آ کر بیٹھنا ہے، چائے پینی ہے، پورا ایک سسٹم جو ہے بہت ہی آسانی کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس یوم العرفہ کے صدقے میں ان سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے۔ جو حضرات اس سال رہ گئے ہیں، انشاءاللہ رب کائنات سے التجا ہے ہمیں بھی اگلے سال حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا ربنا کریم۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے ہر کسی کے اپنے نصیب کی بات۔ اللہ پاک نے اگر آپ کے رزق میں برکت دی ہے، آپ کے لیے آسانی کی ہے، تو آپ آسانی سے عبادت بھی کریں۔ یہاں پر خرچ کرنے کا، یہاں تقریباً میرے دوست نے بتایا تھا کہ 8,500 ریال کا جو ہے ان کا پیکیج ہوا ہے۔ مینا، عرفات، بسیں جو ہے ان کو یہاں جدہ سے لے کے گئی ہیں، جدہ سے لے کر مینا میں لے کے گئی ہیں، عمرہ کرایا۔ اس کے بعد جو ہے حاجی صاحبان کے کیمپ، میں نے آپ کو جیسے رات بھی بتایا تھا، رات بھی ان کا مینا میں بہترین زبردست کیمپ لگا ہوا ہے۔ ابھی عرفات میں کچھ سال پہلے ہم آئے تھے تو اس طرح سے سہولیات نہیں تھی۔ تو جیسے یہ محمد بن سلمان کی میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، یہ اگر پیسے خرچ کر رہے ہیں لوگ تو ان کے لیے ان کا انتظام بھی اسی طرح سے کرواتے ہیں کہ اگر آپ پیسے کسی سے لے رہے ہیں تو ان کو آسانی بھی کریں، ان کے لیے آسانیاں بھی کریں۔ یہ دیکھیں وضو کرنے کے لیے یہ واش بیسن لگائے ہوئے ہیں VIP۔ تو ہمارے ہاں تو باہر روڈوں کے اوپر ٹوٹیاں لگائی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے دکھاؤں گا میں آپ کو کیمپ جو ہمارے حالات ہے ہمارے پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیش والوں کی، جو انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے ہیں تو باہر نلکے جیسے مسجدوں میں لگائے ہوتے ہیں، اس طرح سے نلکے لگا کے رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ وضو کریں، چھینٹے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، حاجی صاحبان کو احرام بھی خراب ہو رہے تھے۔ تو بہت ہی زبردست انتظامات۔ دعا ہے رب کائنات حاجی صاحبان کا حج قبول و مقبول فرمائے اور خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول و مقبول فرمائے۔ جو یہاں پر مقیم افراد ہیں اور حجاج کرام کی جو جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک سے التجا ہے ان سب کی اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور حاجی صاحبان دیکھیں، یہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے بیڈ کے اوپر آ چکے ہیں۔ یہ ان کے آرام کرنے کے لیے جگہ، ہر کسی کا الگ الگ سے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ عبادت بھی کریں اور دعائیں بھی کریں۔ اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں کرے۔